الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ کسی بت نے، فرشتوں نے، جنات نے، کسی نبی نے، ولی نے، کسی نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا، بلکہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش برسائی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کے لیے مختلف قسم کے پھل اگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، اور ان انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا ذکر بھی کیا، لیکن یہاں پر خاص طور پر پھلوں والی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری روزی کے لیے پھل اگائے۔ پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت بھی رکھی ہے، غذائیت بھی رکھی ہے، اور شفا بھی رکھی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر پھل والی نعمت کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رزق کے لیے مختلف قسم کے پھل اگائے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتیوں کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ وہ سمندر میں چلیں اللہ کے حکم سے۔ فرمایا کشتیوں کو جو چلاتے ہیں وہ اللہ ہی چلاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔ فرمایا کشتیوں کا چلنا اور اسی طرح فضا کے اندر ہوائی جہاز کا اڑنا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ ہی نے چلاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو تابع کر دیا۔ نہروں اور دریاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ندی نالوں کو، چشموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہا دیا تمہارے فائدے کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، جو مسلسل گردش کے اندر ہیں، مسلسل سفر کے اندر ہیں۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام کے اندر لگا دیا ہے، جو مسلسل سفر کے اندر ہیں، اپنے مدار کے اندر مسلسل گردش کر رہے ہیں۔ اس کائنات کی عمر کتنی ہے؟ سائنسدان مسلسل کوشش کے باوجود بھی اب تک یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس دنیا کی عمر کتنی ہے، کیسے اس کی ابتدا ہوئی۔ لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے،
اور جو ان کا کام ہے وہ مسلسل اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے مدار کے اندر مسلسل گردش کر رہے ہیں، مسلسل سفر کے اندر ہیں۔ اور فرمایا سورج ہے، چاند ہے، مختلف قسم کے سیارے ہیں، ستارے ہیں، فرمایا جو کہ کروڑوں میل گھنٹے کی رفتار سے چل رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ جائیں، اپنے رستے کو چھوڑ جائیں۔ فرمایا ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جائیں تو فرمایا آپس میں ٹکرا جائیں، لیکن جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں، مسلسل گردش کر رہے ہیں، اپنے رستے کے اوپر چل رہے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے مدار سے ہٹے ہوئے۔ اور دنیا کے اندر انسان نے مختلف قسم کی چیزیں بنا لی، لیکن ابھی تک انسان کوئی ایسی گاڑی نہیں بنا سکا کہ جو مسلسل جس کو بنا کے ایک مرتبہ چھوڑ دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ مسلسل سفر کے اندر رہے گی، اپنے راستے سے ہٹے گی نہیں۔ ایسی گاڑی وجود کے اندر انسان نہیں لا سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان مخلوقات کو پیدا کیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، جو مسلسل سفر کے اندر ہیں، مسلسل اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام سے اپنے رستے سے ہٹ جائیں، مسلسل اس مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ رات کا نظام ہے، دن کا نظام ہے، یہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ہر وہ چیز دے دی جو تم نے طلب کی، جو تمہارے لیے مناسب تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ ساری چیزیں تمہیں دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو چیزیں تمہاری طلب کی تھی اور جو چیزیں تمہارے لیے مناسب تھی، اللہ فرماتے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے تمہیں دے دی۔ سوال جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو سوال زبان قال سے ہوتا ہے، دوسرا سوال زبان حال سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو بول کر کوئی چیز مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی ہم سب کو عطا کر دی، اور کبھی کبھی بہت ساری چیزیں بول کر نہیں بلکہ حال بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی ہمیں عطا کر دی۔ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت انسان بول نہیں سکتا، لیکن جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا حال بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ بچے کا حال بتاتا ہے کہ اب مجھے حفاظت کی ضرورت ہے، میں کمزور ہوں، میری حفاظت کی جائے۔ بچے کا حال بتا رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے غذا کی ضرورت ہے، مجھے غذا دی جائے، اب مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں بھی تمہارے لیے مناسب تھی، جو تمہاری طلب کی تھی، ہم نے وہ ساری چیزیں تمہیں دے دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ ساری چیزیں عطا کر دی، چاہے سوال زبان قال کا ہو، چاہے سوال زبان حال کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو عطا کر دی ہیں۔ اور دیکھیں انسان مختلف قسم کی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، ہوائی جہاز کو استعمال کر رہا ہے، اسی طرح ٹرینوں کو استعمال کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن ان کا اصل مادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہیا کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لوہا ہے، پیٹرول ہے، اسی طرح گیس ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ اصل مادہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے پھر یہ ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، ان چیزوں کو بنا کے اڑا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں اور اصل مادہ مہیا نہ کرتے تو انسان بھلا ان چیزوں کو کیسے اڑا سکتا تھا، کیسے چلا سکتا تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہاری طلب تھی وہ ساری چیزیں میں نے تمہیں دے دی۔
آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، انہیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ سوچنے والا دماغ، بولنے والی زبان، دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، پکڑنے والا ہاتھ، چلنے والے پاؤں، اسی طرح دھڑکنے والا دل اور معدے کا نظام، گردوں کا نظام، یہ پھیپھڑوں کا نظام، اور اسی طرح ہڈیوں کا نظام، اور انسان کے جسم کے اندر پھیلی ہوئی یہ رگوں اور ان کا جال، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ یہ بڑا نازک اور حساس نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے رکھا ہے۔ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی خرابی ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہیں کہ ہر چیز انسان کی صحیح کام کر رہی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہی ہیں، احسانات ہی ہیں۔ اگر یہ نظام خراب ہو جائے، اگر صحت انسان کی بگڑ جائے، کوئی چیز کام کرنا چھوڑ دے، تو اچھی سے اچھی غذائیں بھی انسان کے سامنے لے آئیں تو انسان کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو بھی ہٹا دو، فلاں چیز کو بھی دور کر دو، مجھے یہ چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی، مجھے یہ چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا بنایا ہوا، اس کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ تو اس لیے اصل جو انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تو صحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرما دیں۔ تو اس لیے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نواز رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ نظام خراب ہو جائے پھر اس سے اس کی قدر و قیمت پوچھی جائے کہ جیسے کہ جسم کے اندر یوں الارم لگا ہوا ہے، جیسے انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے پیشاب کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ نظام یا تو تھا ہی نہیں، یا اگر تھا تو خراب ہو گیا، تو اس وقت قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ 20 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن والدہ جو ہے وہ اس کے پخانے کو دھو رہی ہے کہ اس کا یہ نظام ہے ہی نہیں، اندر ہی اندر اسے پیشاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، احسانات بے شمار ہیں انسان پر۔ انسان سوچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا، احسانات کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ حضرت طلق بن حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایسا ہے کہ انسان اس حق کو ادا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اتنے بڑے ہیں کہ انسان ان کا شکر بجا لا ہی نہیں سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو نعمت مجھے ملتی ہے میں اس پر جو شکر ادا کرتا ہوں، تو فرمایا یہ شکر کی توفیق کا مل جانا یہ بھی تو تیری نعمت ہے۔ تو فرمایا پھر میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، پھر یہ نعمت توفیق جو ہے شکر کی توفیق مل گئی، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر نعمت ہو گئی، تو فرمایا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب عاجزی دکھاتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو سمجھو اس نے میرا شکر ادا کر دیا۔ تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کے انعامات کو، اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتیں تو ہمارے پاس ایمان ہے، قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا امتی ہونا ہے، اور اسی طرح بیت اللہ شریف ہے، روضہ رسول اللہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہیں، احسانات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھے ہیں۔ تو فرمایا کیوں
دیکھیں غذائیت کی نعمت، کھانے کی نعمتیں، بے شمار قسم کی نعمتیں کھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کر رکھی ہیں، وگرنہ کتنا ہی بہترین کھانا کیوں نہ ہو، ایک وقت انسان کھائے گا، دوسرے وقت کہے گا پرے لے جاؤ، میں اس کو منہ بھی نہیں لگاؤں گا، ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ ایک ہی چیز کھاتے کھاتے انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا، بنی اسرائیل کی طرح وہ بھی کہنے لگے گا لن نصبر علی طعام، ایک ہی قسم کا کھانا روزانہ ہی، یہ بٹیر اور ترنج بین یہ ہم سے نہیں کھائے جاتے، ان کو لے جاؤ۔ تو اس لیے مختلف قسم کی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں ہیں، پینے کی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مشروبات کی نعمت سے ہمیں نواز رکھا ہے، لیکن یاد رکھیں پینے کی نعمتوں کے اندر یہ جو ہم بوتل استعمال کرتے ہیں پیپسی اور کولا کی، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نہیں، یہ تو ہم سب کے لیے عذاب ہے جو ہم سب نے اپنے گلے کے اندر خود بخود ڈال رکھا ہے۔ کوئی آدمی بوتل پی کے یہ کہے کہ بھی واہ بھی واہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ تو اندر کے نظام کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے، یہ تو معدے کو جام کر کے رکھ دیتی ہے، یہ تو صحت کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ دوسرے شرابی جو ہے اس کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے لیکن پھر بھی پی رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قوم عادی ہو گئی ہے، مزہ آتا ہے اس چیز کے اندر، جب تک یہ سامنے نہ ہو، ٹیبل پہ نہ ہو، اس وقت تک کھانا مزہ ہی نہیں دیتا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہے صحت کو تباہ کر رہے۔ بہت سے لوگ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، گٹکے استعمال کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ سے کیسی کیسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس لیے مختلف قسم کے انعامات، مشروبات اور اسی طرح سونگھنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ خوشبوؤں کی نعمت ہے، بڑی بڑی خوشبوئیں، اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں، اور اسی طرح یہ رات کی رانی ہے، یہ دن کا راجہ ہے، اسی طرح عنبر ہے، عود ہے، یہ مختلف قسم کی خوشبوئیں جن کے ذریعے سے دماغ کو فرحت محسوس ہوتی ہے، اور ایسی چیزیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کی صحت کو ایک سرور محسوس ہوتا ہے، جسم کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں، مختلف قسم کی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پہ دے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر ہے۔ نعمتیں تو اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات تو اس پر بہت ہیں، لیکن یہ ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا بلکہ ناشکری کرتا ہے۔ لیکن سارے ایسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں میں سے ایک بندے کا واقعہ آگے ذکر کرتے ہیں، یہ کل کے درس کے اندر آئے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق نصیب فرما، برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ فرما۔ اے اللہ قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق نصیب فرما، دین والوں کی، علماء کی، طلباء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اللہ والوں کے جوتوں سے ہم سب کو وابستہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔ جزاک اللہ۔